بھئی یہ سوال پوچھا ہے مفتی صاحب، ذی الحجہ کے آخری ایام چل رہے ہیں، ان دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر خنجر سے حملہ کیا گیا تھا اور آپ چند دنوں کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ حضرت عمر کی فضیلت پر بیان فرما دیں۔ آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ حضرت علی کے داماد تھے، کیا یہ بات سچ ہے؟ حضرت عمر کی ذات پر بہت سے اعتراضات کیے جاتے ہیں، جن میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کا دروازہ جلانا اور حضرت فاطمہ پر تشدد کرنا جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا سر فہرست ہیں معاذ اللہ۔ اس کے علاوہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر بھی بہت اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک خاتون ایک چینل پر کہہ رہی تھی کہ عمری قانون نے میری زندگی تباہ کر دی، کیونکہ عمری قانون میں، یعنی عمر والا قانون کو عمری قانون کہہ رہے ہیں، عمری قانون میں طلاق دینا بہت آسان کام ہے۔ اس کا جواب بھی عنایت فرما دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عمر کی رائے کی تائید میں کئی بار قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ ناظرین کو ان آیتوں کے بارے میں بھی بتا دیں۔ سب کچھ تو آپ نے ہی بتا دیا ہے، میرے بتانے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں آپ نے۔ دیکھو یہ جو حضرت فاطمہ پہ ظلم کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ کیا، حمل ضائع ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، ہمیشہ کوشش کیا کرو باطل کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے نا الٹا باطل سے سوال پوچھنا شروع کر دیا کرو۔ جب بھی آپ دفاعی پوزیشن میں اپنے آپ کو رکھو گے نا، سامنے والا بڑے بڑے جرائم کر کے بیٹھا ہوگا، وہ اپنے اوپر بات ہی نہیں آنے دے گا، وہ ہمیشہ آپ پر بوچھاڑ کرتا رہے گا، اور آپ دفاعی پوزیشن میں ایک کا جواب، دوسری بات کا جواب، تیسری بات کا جواب، یہ کبھی بھی طریقہ نہیں ہوتا۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے کہ علماء دیوبند کے عقائد، آپ کے جو علماء دیوبند کے جو اکابر ہیں نا، ان اکابر کے عقیدے ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ سے اس پہ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کہنے لگے، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن آپ الزام لگاؤ گے علماء دیوبند کے جو اکابر تھے، جو ہمارے اکابر تھے، ان پہ الزام لگاؤ گے اور میں ان الزامات کا دفاع کروں گا، تو یہ برابری والی بات نہیں ہوئی۔ برابری والی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے اکابر پہ الزام لگاؤ گے اور میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں گا۔ آپ نے جیسے میں نے اپنے اکابر کا دفاع کرنا ہے، تو جو میں آپ کے اکابر پہ الزام لگاؤں آپ نے اس کا بھی دفاع کرنا ہے۔ یہ یک طرفہ بات نہیں ہوگی کہ آپ مجھے تھپڑ مارو اور اپنے منہ کو میں بچاتا رہوں بیٹھ کے۔ جب آپ کو میرے منہ پہ تھپڑ مارنے کی اجازت ہوگی اور میں بچاؤں گا، تو میں بھی آپ کے لگاؤں گا اور آپ اپنا منہ بھی بچائیں گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ ہمیشہ بحث کا اصول ہے، یہ یاد رکھو۔ باطل کی کوشش ہوتی ہے آپ پہ چڑھ جائے وہ، اور اپنے آپ کو بالکل پہلے سے ہی محفوظ رکھ لیتا ہے وہ۔ بات سے بات نکلتی ہے نا، عیسائی آتے ہیں، عیسائی لوگ جو طنز کرتے ہیں، اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عمر میں 9 سال کی لڑکی سے شادی کی، فلانا، یہ وہ جو ان کے الزامات ہوتے ہیں جہاد اور اسلام تلوار سے، جو 8-10 مشہور اعتراضات ہیں۔ ٹھیک ہے، علماء اس کا بھی جواب دیتے ہیں، لیکن آپ بھی تو اعتراض کرو۔ بھائی آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایک مخلوق کو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو، یہ زیادہ چھمبے کی بات ہے؟ یا حضرت عائشہ 9 سال میں بالغ ہو گئیں اور پیغمبر سے انہوں نے 50 سال کی عمر میں نکاح کیا اور ہمیشہ خوش زندگی گزاری، وہ اس پر بالکل بھی نادم نہیں تھی، وہ خوش ہیں، وہ آج بھی زندہ ہو کے آ جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اگر دوبارہ ہم ماضی میں چلے جائیں اور آپ کی 9 سال کی عمر میں رخصتی ہو اور پیغمبر کی 50 سال عمر ہو، وہ کہیں گی دوبارہ میں یہ کام کروں گی، وہ تو اس رشتے پہ اتنا خوش تھی۔ تو آپ پہلے اس بات کا جواب دو کہ ایک خدا بھی ہے اور خدا کے بیٹے بھی ہیں عیسیٰ، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ تو بجائے اس کے کہ ہم اعتراضات کے جواب دینا اگلے سے، دیکھو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہماری نظر میں اسلام کو مشکوک کر دیں اور ہم اسلام کو چھوڑ دیں، یہی ہوگا نا؟ تو ہم اسلام چھوڑ کے جائیں کہاں؟ جدھر جانا ہے پہلے اس کا برحق ہونا تو ثابت کرو نا۔ بھائی ایک ڈاکٹر نے آپ کو بتایا یہ بھی نہیں کھانا، یہ بھی نہیں کھانا، اس سے بھی پرہیز، اس سے بھی پرہیز، آپ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہو کھانا کیا ہے، پھر ڈاکٹر کہ کچھ بھی نہیں کھانا، تو ڈاکٹر صاحب ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ تو یقینی مروں گا پھر میں بھوکا پیاسا، مجھے پہلے یہ بتاؤ یہ چھوڑنا ہے تو اس کے متبادل میں نے کھانا کیا ہے۔ وہ ڈاکٹر صحیح ڈاکٹر ہوگا، وہ کہے گا بھائی ٹھنڈا پانی مت پیو مگر گرم پی سکتے ہو، کھچڑی مت کھاؤ مگر روٹی کھا سکتے ہو، یا روٹی مت کھاؤ مگر کھچڑی کھا سکتے ہو۔ تو اسلام پہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یہ غلط یہ غلط، فرض کر لو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا بھائی اسلام غلط ہے، اب کیا کروں میں؟ اب میرے پاس یا تو عیسائی مذہب ہے یا ہندو ہے یا سکھ بن جاؤں یا میں ملحد ہو جاؤں، خدا ہی کا انکار کر دوں، تمام مذاہب کا انکار کر دوں۔ اگر اسلام پہ 10 اعتراضات ہوتے ہیں، الحاد پہ 1000 اعتراضات ہوتے ہیں، ہندو مذہب پہ 2000 اعتراضات ہوتے ہیں، عیسائیت پہ 3000 اعتراضات ہوتے ہیں۔ تو بھائی پہلے مجھے جو میں آپ پہ اعتراض کروں گا اس کا جواب دو، میں عیسائیت سے سیٹسفائی ہوں گا، پھر میں عیسائیت اور اسلام کو کمپیئر کروں گا آپس میں۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ باطل آپ پہ اعتراض کرتے رہے، آپ جواب دیتے رہے، اس میں زندگیاں کھپ جائیں گی آپ کی، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔
وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا، کل وہ کوئی نیا اعتراض نکال کے لے آئے گا. تو بجائے اس کے کہ آپ جو لوگ حضرت عمر پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ کیا، حضرت فاطمہ کے ساتھ معاذ اللہ نقل کفر، سیدھا سیدھا ایک جواب دیا کرو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت زندہ تھے یا نہیں تھے؟ سیدہ فاطمہ حضرت علی کی زوجہ تھی یا نہیں تھی؟ تو آپ نے یہ حضرت عمر پہ اعتراضات کر رہے ہو، ان کو برا بلا معاذ اللہ کہہ رہے ہو، حضرت علی نے کیوں نہیں کیا یہ کام؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے سمجھ. حضرت علی کیوں خاموش تھے کہ ان کی زوجہ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، معاذ اللہ ان کی زوجہ کو مارا جا رہا ہے جس سے ان کا حمل ضائع ہو رہا ہے، معاذ اللہ میری بیوی کے ساتھ کوئی ایسا کرے میں خاموش رہوں گا؟ آپ ان کے ہاتھ پہ بیعت بھی ہو رہے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مان رہے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات کہ حضرت عمر جو کمیٹی بنا رہے ہیں 6 آدمیوں کی کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اس میں سیدنا علی کا نام بھی ڈال رہے ہیں. واہ واہ واہ. حضرت علی کی زوجہ کے ساتھ اور پیغمبر کی صاحبزادی، ان سے بڑا کیا رتبہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ساتھ معاذ اللہ ایک شخص اتنا ظلم کر رہا کہ وراثت معاذ اللہ نقل کفر وراثت نہ دے رہا ان کو، ان کا حمل ضائع کر دیا. اور حضرت علی کے اتنے اچھے تعلقات، حضرت علی سے ایک ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضرت عمر پہ انہوں نے طنز کیا ہو یا ان کو ظالم کہا ہو. اتنے اچھے تعلقات کہ عمر حضرت علی کے لیے کو خلیفہ کے لیے نامزد کر رہے ہیں اور ان کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں. یہ شیعہ کتابوں میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ حضرت علی نے حضرت علی کی بیٹی سے کس کا نکاح ہوا ہے؟ حضرت عمر کا. شروع میں حضرت علی نے نکاح کا پیغام مسترد کر دیا تھا، صرف اس بیس پہ کہ آپ کی عمر زیادہ ہے، اس بیس پہ نہیں کہ آپ ظالم ہیں، آپ نے میری زوجہ کے ساتھ معاذ اللہ اچھا سلوک نہیں کیا، عمر کے ایج ڈیفرنس کی وجہ سے. لیکن عربوں میں ایج ڈیفرنس کو کوئی زیادہ ویلیو نہیں دی جاتی تھی. بعد میں حضرت عمر سے انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح کیا. تو یہ کیا بات ہے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر رہے ہیں، ان کو داماد بھی بنا رہے ہیں اور ان سے مشورے بھی لے رہے ہیں. حضرت عمر کا کوئی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی اہم جس میں کوئی جدید مسئلہ آیا ہو اور انہوں نے سیدنا علی کو اس میں مشاورت کے لیے شریک نہ کیا ہو. اور حضرت عمر یقینی طور پر حضرت علی کو اپنے بعد نامزد کر دیتے، لیکن حضرت علی کی عمر کی کمی کی وجہ سے، روایات میں ملتا ہے عمر کی کمی کی وجہ سے حضرت علی نے 6 افراد کی کمیٹی بنائی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم ان کے آپس میں تعلقات دیکھتے ہیں، کوئی ان میں نفرت نہیں تھی، ایک دوسرے کی تعریفیں، ایک دوسرے سے محبتیں. لیکن آج لوگ مدعی سست اور گواہ چست بنے ہوئے ہیں. تو باقی ایک انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ حضرت عمر کے 3 طلاق والے مسئلے پر، وہ یہ میں نے جمعے میں بھی اس پر بیان کیا تھا. ایک خاتون کا کلپ وائرل ہو رہا ہے، وہ کسی اسکالر کو نا مذہبی اسکالر کو انٹرویو دے رہی ہیں کہ عمر، یہ جو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا حضرت عمر نے 3 طلاق کو 3 قرار دیا، نبی کے دور میں تو 1 ہوتی تھی، حضرت عمر نے کیا کر دیا؟ 3 طلاق کا قانون بنا دیا. تو میں نے تو خود اہل حدیثوں کی تحریریں پڑھی ہیں اس بارے میں کہ انہوں نے گھر اجاڑ دیا لوگوں کا، یہ کر دیا حنفیوں نے نا. حالانکہ اگر گھر اجاڑنا ہے تو پھر تو حضرت عمر نے کیا. اور شیعہ صاف لفظوں میں کہتے ہیں یہ گھر اجاڑنے کا کام کس نے کیا؟ حضرت عمر نے. اہل حدیث صاف لفظوں میں نہیں کہتے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ عمر کی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ حنفیوں پہ ڈال دیتے ہیں. میں نے خود اہل حدیث کا فتویٰ پڑھا ہے کہ انہوں نے 3 طلاق کو 1 قرار دیا اور نیچے لکھا کہ قرآن و سنت میں 3 1 ہوتی ہیں اور حنفی علماء کو اجازت نہیں ہے لوگوں کا گھر اجاڑے. وہ حالانکہ یہ کام پہلے قرآن نے کیا، پھر پیغمبر نے کیا، پھر ابو بکر نے کیا، پھر عمر نے کیا، پھر عثمان نے کیا، پھر علی نے کیا، پھر 4 اماموں نے کیا، تمام صحابہ نے کیا، تمام تابعین نے کیا. 7ویں صدی ہجری میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد تھا، انہوں نے کہا نہیں 3 1 ہوتی ہے. 700 سال تک امت میں اہل سنت میں آپ کو ایک فتویٰ بھی نظر نہیں آئے گا کہ جس نے 3 طلاق کو 1 کہا ہو. 7ویں صدی میں ابن تیمیہ نے کیا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر ان کے شاگرد نے بھی اپنے استاذ کی رائے کو فالو کیا، ابن قیم نے، پھر ابن قیم کے شاگرد ابن رجب حنبلی انہوں نے بھی اپنے استاذ کو فالو کیا. لیکن آخر عمر میں ابن رجب نے رجوع کر لیا اور یہ سخت الفاظ کہے وَعَلَمْ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عن احد من الصحابہ ولا من التابعین ولا من ائمۃ السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صریح ان الطلاق بعد الدخول يحسب واحدة اذا سبق بلفظ واحد. کہ انہوں نے کہا کہ کسی ایک حدیث میں بھی ہمیں نہیں ملتا، کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا، کسی ایک تابعی سے بھی نہیں ملتا کہ رخصتی کے بعد 3 کو کسی نے 1 قرار دیا ہو. صاف لفظوں میں رجوع کیا کہ میرے استاذ ابن قیم اور ان کے استاذ ابن تیمیہ اس مسئلے میں واضح غلطی پر ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. رجوع کر لیا انہوں نے. اس کے بعد فقہ حنبلی میں، چونکہ یہ حنبلی تھے، ابن تیمیہ بھی، ابن قیم بھی اور ابن رجب بھی، اس کے بعد فقہ حنبلی میں یہ 3 طلاق کو 1 کہنا ختم ہو گیا. آئی بات سمجھ میں؟ فقہ حنبلی میں بھی اتفاق ہو گیا 3 کتنی ہے بھائی؟ 3 ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب حنبلی مذہب کے بڑے بڑے ائمہ تھے. صدیوں یہ مسئلہ اسی طرح چلتا رہا، پوری امت میں 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، 3 3 ہوتی ہیں، 3 3 ہوتی ہیں، یہاں تک کہ پھر شیخ بن باز جو سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں، جن کا تقریباً 15-20 سال پہلے انتقال ہوا، انہوں نے پھر ایک نئی رائے قائم کی کہ 3 کتنی ہوتی ہیں؟ 1 ہوتی ہیں. جب انہوں نے رائے قائم کی، ان کے استاذوں نے ان کی مخالفت کی. بن باز سے طلاق کے معاملے میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. میرے پاس
میں نے نیٹ سے پوری عبارتیں نکالی تھی. ان کے استاذوں نے رد کیا کہ بن باز کا فتویٰ تین طلاق کے معاملے میں اس سے بیوی حلال نہیں ہوگی, یہ اجماعی مسئلہ ہے. لیکن شیخ بن باز تھے, بڑی حیثیت تھی ان کی, تھے پرہیزگار آدمی وہ, لیکن ایک آدمی کی غلطی کو آپ پوری امت پہ کیسے تھوپ رہے ہو بھائی؟ پھر کیا ہوا, سعودی عرب میں یہ مسئلہ اختلافی بن گیا. پھر جب اختلافی بنا تو پھر ہوا یہ کہ شیخ بن باز کے استاذ اور تمام حنبلی علماء وہ سارے 3 کے 3 ہونے کا فتویٰ دیتے تھے. بن باز کے پاس جب جاتا تو 3 کے 1 ہونے کا فتویٰ. پھر بن باز کے ہی قریبی لوگوں میں سے تھے شیخ صالح العثیمین, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے, انہوں نے بھی بن باز کی رائے لی, 3 کتنی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی کہا 1. اب سعودی عرب میں پھٹا ہو گیا. پھر کیا ہوا, 80 کی دہائی یا 90 کی دہائی میں سعودی حکومت نے ایک سرکولر جاری کیا کہ 3 طلاق کے مسئلے پر تمام علماء مل کے بیٹھیں اور دلائل سے اس مسئلے کو نمٹائیں. کوئی یہ فتویٰ دے رہا ہے, کوئی وہ فتویٰ دے رہا ہے. تو پوری بحث ہوئی اس پہ. القرار کے نام سے ایک رسالہ لکھا گیا, اس میں بہت سارے علماء شریک ہوئے, ان علماء کے نام بھی اس رسالے میں. بڑی بحث ہوئی اس میں, وہ پورا رسالہ میرے پاس موجود ہے عربی میں نے پورا رسالہ پڑھا ہے. وہ اتنی زبردست جاندار بحث ہوئی, 40-50 کتابوں کو کنگالا گیا, علماء کے فتوے دیکھے گئے, قرآن و سنت کی روشنی میں بحث ہوئی, اور بالآخر یہ متفقہ فیصلہ کیا گیا کہ اکٹھی 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 1 نہیں ہوتی. لیکن بن باز نے اس رائے سے اتفاق نہیں کیا, وہ اپنی رائے پر اڑے رہے. لیکن سعودی عرب کا پھر سرکاری قانون بنا کے عدالتوں میں یہ چلا دیا گیا, بھئی 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس 1 ہونے کی کوئی معقول دلیل نہیں ہے. بڑا جاندار رسالہ, میں نے پورا ایک لفظ پڑھا ہے اس رسالے کا, آج بھی موجود ہے, نیٹ پہ سرچ کرنے سے مل جائے گا. ہوا کیا پھر یہ ہوا کہ بن باز اسی رائے پہ قائم رہے, وہ 3 کو 1 کہتے رہے. اب جب سعودی عرب کی کورٹ میں جب کیس جاتا عدالت میں, تو کورٹ کہتی بھائی پورے علماء کا ایک فیصلہ ہے متفقہ, تو کورٹ سے 3 طلاق کو 3 ہی قرار دیا جائے گا. ہوتا یہ کہ لوگ کیا کرتے, جس کو بیوی رکھنی ہے وہ کورٹ میں جانے کے بجائے کہاں چلا جاتا, بن باز کے پاس چلا جاتا. وہی اختلاف دوبارہ شروع. حالانکہ اس مجلس میں علماء نے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کو یہ نصیحت بھی کی تھی کہ اس طرح امت میں توڑ پیدا ہوگا. بہرحال بڑے عالم تھے, ہم کسی عالم کی گستاخی نہیں کرتے, ان کی اور نیکیاں بہت ہیں. ایک عالم سے غلطی ہو سکتی ہے, بات یہ کہ اس کی غلطی کو آپ ساری امت پہ تو نہ تھوپے نا بھائی. آپ یہ کہتے تھے بھائی ان کا ایک تفرد ہے, یہ آسان تھا. لیکن اب چونکہ سرکاری سطح پہ ان کو مفتی اعظم بھی بنا دیا گیا, لوگ اسی کو فالو کرتے چلے گئے. اس میں آسانی تھی, بیوی آرام سے حلال ہو رہی ہے, طلاق کا ریشو بھی اربوں میں بڑھ گیا, دھڑ 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 طلاقیں. پھر ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ایک فتوے کی ویلیو ہوتی ہے, وہ سرکاری مفتی تھے, نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو عدالت کا فتویٰ تھا وہ ججوں کو بھی نہیں, اب جج بھی اس کو فالو نہیں کر رہے. پھر اب جو شیخ جو محمد بن سلمان آئے, ان کے دور میں تو میرا خیال ہے کورٹ کو آرڈر دے دیا کہ 3 کو 1 ہی قرار دو. تو یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, سمجھ رہے ہو, یہ ذاتی آراء ہیں بعض مفتیوں کی. اسلام وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا, الطلاق مرتان, طلاق 2 مرتبہ ہے. اس میں قرآن نے نہیں کہا کہ اکٹھی دو یا ایک مہینے کے بعد دو. قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا, تیسری دے دی تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ, عورت تیسری کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ قرآن کا قانون ہے. بخاری کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اویمر اجلانی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 ہی سمجھا, اس سے نکاح کو ختم سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. بخاری کی حدیث ہے. اتنی ساری حدیثیں, میرا اس پر پورا ایک لیکچر موجود ہے, تو یہ کہیں بھی نہیں ہے. تو اس کو یہ کہنا عمری قانون, یہ شیعہ لوگ یہ جسارت کر سکتے ہیں بھائی. اہل سنت اس کو عمری قانون نہیں کہتے. عمر وہ قانون نہیں بنائیں گے جو پیغمبر کے قانون کے خلاف ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہاں اب وہ خاتون نے یہ کہا میرا گھر اجڑ گیا 3 طلاق کے بعد, میں مجبور ہو گئی ہوں حلالہ کرنے پر. وہ رو رہی ہیں, میں مجبور ہو گئی کس پر؟ دیکھو باطل جب بھی کوئی بات کر رہا ہوگا نا, بیچ میں ایک گڑبڑ کر رہا ہوگا, وہ اسی سے وہ لوگ اس کی اس بات کو نہیں اس طرف جاتے اور رونا دھونا شروع کرتے ہیں, ہائے بیچاری کے ساتھ ظلم ہو گیا. اسلام نے عورت کو حلالے پر مجبور کیا ہے. قرآن نے جب یہ کہا 3 طلاقیں دینے کے بعد عورت پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک عدت کے بعد دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے, اس سے ہم بستری نہ ہو جائے اور وہ طلاق نہ دے دے, پھر عدت کے بعد پہلے سے کر سکتی ہے. اسلام, قرآن, حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ عورت یہ کر سکتی ہے, یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت کو اسلام اس پہ کیا کر رہا ہے, مجبور نہ کرے. بھائی کس نے کہا کہ یہ کام کرے وہ؟ یعنی ایسا ہوتا نا, مرد نے 3 طلاقیں دی ہوتی, پھر ہم جا کے عورت کی کنپٹی پہ بندوق رکھتے ہیں, اب تو دوسرے مرد سے نکاح کر, نہیں کرے گی گولی سے اڑا دیں گے ہم, تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گی. تو اب تو اس کے ساتھ ریلیشن بھی, فزیکل ریلیشن بھی قائم کر, نہیں کیا ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب تو وہاں سے طلاق لے, نہیں طلاق لی ٹھا گولی سے اڑا دیں گے ہم تجھے. اب طلاق لینے کے بعد دوبارہ پہلے مرد سے تجھے نکاح کرنا پڑے گا, نہیں کیا ٹھا ہم گولی سے اڑا دیں گے. پھر عورت روتی بھی اچھی لگتی, ہائے ہائے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے مردوں کے سے جو ہے نا ریلیشن قائم کروایا جا رہا ہے. بھائی اسلام نے کہا کہ اس مرد سے آپ کا نکاح اب ختم.
اب آپ انجوائے کریں لائف کو, عدت کے بعد کسی اور مرد سے نکاح کریں. آپ آئی بات سمجھ میں؟ آپ اس مرد کے ساتھ زندگی گزاریں. اگر آپ کو عمر سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ کے پاس آپشن ہے, آپ اس سے طلاق مانگ سکتی ہیں. تو یہ بے عزتی کر رہا ہے اسلام یا عزت دے رہا ہے اس کو؟ آپشن ہے آپ کے پاس, ڈیورس مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا, 3 طلاقیں ہوئی, دوسرے مرد سے انہوں نے نکاح کیا, ان کو وہ مرد سمجھ میں نہیں آیا, نبی کے پاس آئی, میں ان سے طلاق لینا چاہتی ہوں. اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے بھائی؟ پھر اگر وہ طلاق دے دے ٹھیک ہے, نہیں دے تو گزارا کرو اس کے ساتھ, دے دے تو عدت گزر گئی آپ کی, آپ جہاں چاہیں نکاح کریں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ تو پرانے والے سے کرنا چاہیں وہاں بھی کر سکتی ہیں, اس میں کوئی بے عزتی کی بات ہے؟ کسی اور مرد سے نکاح کرنا جب بے عزتی نہیں ہے, تو پرانے والا جو اپنے بچوں کا باپ ہے اس سے نکاح کرنا کہاں سے بے عزتی ہو گیا؟ اصل میں اس میں تڑپے گا وہ جس کی بیوی ہے, عذاب میں کون آئے گا؟ مرد. بے عزتی مرد کی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, جس نے غصے میں طلاقیں نکال دی اور اب رو رہا ہے. اب اسلام کہہ رہا ہے نا 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 نا, تیری یہ محبوبہ جس کو تو نے غصے میں چھوڑا ہے, اب یہ کسی اور کے نکاح میں جائے گی, اور تو تیرے لیے وہ رات کیا ہوگی, ایسے جیسے آگ کے انگاروں پہ لیٹا ہوا ہے تو, اور آئندہ یہ لفظ زبان سے نکالنے سے پہلے تو 100 دفعہ سوچے گا. عذاب میں تو وہ آئے گا بندہ. دوسری بات یہ, خواتین یہاں یہ کہتی ہیں کہ جب عورت کو طلاق ہو گئی, ٹھیک ہے جی, وہ مجبور نہیں ہے کہ حلالہ کرے, وہ مجبور نہیں ہے, لیکن وہ بیچاری جائے گی کہاں؟ اس کا گھر تو اجڑ گیا نا, تو اس لحاظ سے تو وہ مجبور ہی اپنا گھر بسانے کے لیے اس کو یہ پروسیس سے گزرنا پڑے گا. اس کا جواب سمجھیں, وہ اس کا جو گھر اجڑا ہے نا, اور نیا گھر بسنا ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے, وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, وہ اسلام کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے. یہ بار بار میں بتاتا ہوں, کیونکہ صحابہ کے دور میں مرد نے اگر 3 طلاقیں دی اور عورت کا نکاح ختم, تو 20 رشتے اس کے لیے پہلے سے اچھے مردوں کے ہوتے تھے, کیونکہ ایک آدمی 2 3 بیویاں رکھتا تھا. لڑکیاں مارکیٹ سے کیا تھیں؟ شارٹ تھیں. لوگ انتظار کرتے تھے کسی کی بیوی بیوہ ہو یا طلاق ہو تو میں نکاح کروں اس سے. تو عورت کا گھر اجڑتا ہی نہیں تھا. اب جو گھر اجڑ رہا ہے وہ اسلام کی وجہ سے نہیں, بلکہ ایک بیوی پر جو اکتفا سب نے کر لیا ہے اور خواتین کے لیے رشتے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہو گئے ہیں. تو یہ 3 طلاق کے 3 ہونے کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس کا ہے کہ اچھے مرد مارکیٹ میں کیا ہو گئے ہیں؟ شارٹ ہو گئے ہیں. اس کو پتا ہے مجھے پہلے والا جیسا ملے گا نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ عمری قانون نہیں ہے, یہ خدائی قانون ہے. حضرت عمر نے اس کو کیا کیا تھا؟ نافذ. اور پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہ آئے تو میں نے آپ سے ایک بات کہی ہے کہ بجائے باطل کے اعتراضات کا جواب دینے کے, آپ باطل پہ اعتراضات کرنا شروع کر دو. تو میرا باطل سے یہ اعتراض ہے کہ آپ کہتے ہو 3 طلاق کو 3 قرار دے کر عمر نے ظلم کیا. دیکھو 3 طلاق کے بارے میں حدیث کے الفاظ دیکھو, 3 طلاق کے 1 ہونے کے بارے میں جو اہل حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 1 سمجھی جاتی تھی, ابو بکر کے دور میں بھی عمر نے 3 کو کیا کر دیا؟ 3. ہم کہتے ہیں وہ جو نبی کے دور میں 1 سمجھی جاتی تھی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو اہل حدیث بیان کر رہے ہیں, اس کا مطلب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں 3 کو 1 سمجھا جاتا تھا, اسلام نے اس کو کیا کر دیا؟ منسوخ. حضرت عمر کے دور میں بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اب 3 1 نہیں ہے, 3 3 ہی ہوں گی. حضرت عمر نے 3 کو 3 نافذ کر دیا, تو بہت سے لوگ سمجھے یہ کام کون کر رہا ہے؟ عمر کر رہے ہیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں ہم متا کیا کرتے تھے, جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ. ابو بکر کے دور میں بھی ہم متا کیا کرتے تھے, عمر نے متا پہ کیا لگا دی؟ پابندی لگا دی. سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ایک بہت اہم ترین سورت ہے. میں نے ارادہ کیا کہ آج انشاءاللہ میں سورہ واقعہ کا کچھ تبصرہ, کچھ تفسیر اس کی بیان کروں گا. اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا. تو سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا. فرمایا وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا. دیکھو باہر کی دنیا ایک الگ ہی ہے, قرآن کی دنیا بالکل الگ ہے. قرآن وہ باتیں کر رہا ہے جو پبلک بالکل بھی نہیں کر رہی, اور پبلک وہ باتیں کر رہی ہے جن کی قرآن کوئی ویلیو ان کو دیتا ہی نہیں. تو دونوں کی سنا کریں, ٹھیک ہے نا, دونوں کی سنا کریں, پھر تجزیہ کیا کریں کہ پبلک جو کہہ رہی ہے وہ ٹھیک ہے, یہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک. پبلک کہہ رہی ہے کہ انسانوں کی بہت ساری قسمیں ہیں, کچھ کالے ہوتے ہیں, کچھ گورے ہوتے ہیں, گورے اچھے لگتے ہیں, کالے ان کو اچھے نہیں لگتے. کچھ دولت مند ہوتے ہیں, کچھ غریب ہوتے ہیں, دولت مند اچھے لگتے ہیں, غریب اچھے نہیں لگتے. کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں, کچھ اونچے قد کے ہوتے ہیں, چھوٹے قد کے اچھے نہیں لگتے, اونچے قد کے اچھے لگتے ہیں. کچھ کمزور ہوتے ہیں, کچھ طاقتور ہوتے ہیں, کمزور اچھے نہیں لگتے, طاقتور اچھے لگتے ہیں. یہ قسمیں ہیں انسانوں کی.
تو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اچھائی اور برائی کا ایک معیار قائم ہو جاتا ہے. یار گورے سب کو اچھے لگتے ہیں تو کریمیں لگا لگا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اپنے آپ کو گورا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. دولت مند اچھے لگتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتا ہوا آدمی، ہر آدمی دولت کے پیچھے بھاگتا. یہ پبلک کی باتیں ہیں. صحت مند اچھے ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے لڑکے جم جا جا کے ڈنٹ پیل رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے نا؟ طاقتور اچھا ہوتا ہے. تو دنیا کی باتیں یہ ہیں کہ اتنی قسموں کے لوگ ہیں دنیا میں، بہت ساری قسمیں. انسان چاہتا ہے ان میں جو قسم سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے میں اس کو اختیار کروں. لیکن جب قرآن کی طرف آتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ ساری قسمیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں، سب مر کے مٹی ہو کے بولو ختم. لہذا اس میں اگر تم خوبصورت بن بھی گئے تو مٹی، طاقتور بن بھی گئے تو بھی مٹی، دولت مند بن بھی گئے تو بھی مٹی. ہر چیز کا انجام کیا ہے؟ مٹی. اس لیے اللہ کی نظر میں اس کی ویلیو مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. یہ اللہ کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو تو کوئی ویلیو نہیں ہے. پیسہ اگر اللہ کی رضا کے لیے حاصل کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے. عیش کے لیے صرف مزے اڑاؤں گا، اڑا لو، تھوڑے دن کے مزے ختم ہو جائیں گے. قارون سے زیادہ تو اڑا نہیں سکتے. میں بیان میں کہہ رہا تھا نا کہ جو جس چیز میں ترقی چاہتا ہے نا، اس میں اس کو دیکھ لے جو اس سے پہلے ترقی کی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اس کا انجام کیا ہوا. جیسے میں نے مائیکل جیکسن کی مثال دی تھی، جو چاہتا ہے گلوکار بن کے نام کماؤں تو مائیکل جیکسن سے آگے نہیں نکل سکتا. مائیکل جیکسن رات کو سوئے، پولیس بھی نہیں اٹھا سکی ان کو، ایک دم گڑچ ختم. اللہ نے کہا بس چلو بھائی نکلو یہاں سے، بہت مزے اڑا لیے. اب کوئی سلوٹ نہیں کرے گا، اب کوئی جرسیاں اتار کے آپ کے لیے نہیں پھینکے گا. باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، سائنسدانوں کے ڈاکٹروں کے حوالے ہے. وہ اگر آپ کی کوئی گردہ الٹا نکال کے کسی کے فٹ کرنا چاہیں ان کی مرضی، وہ آپ کو قبر میں دفنائیں ان کی مرضی، آگ میں جلائیں ان کی مرضی، آپ کے اسپیئر پارٹ فریز کر لیں ریسرچ کے لیے ان کی. اب آپ کی وہ ویلیو، وہ کیا کچھ بھی ویلیو نہیں ہے. بہت مزے اڑا لیے، چلو نکلو یہاں سے. اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو کتنا قارون سے آگے نہیں نکل سکتے. قارون کے جو خزانے کی چابیاں جانور لے کے چلتے تھے، چابیاں اتنی زیادہ تھیں، ہمارے تو خزانے جانور نہیں لے سکتے. 2-4 چیک جیب میں پڑے ہوئے ہوں گے، ایک تھیلا پڑا ہوا ہوگا اس میں سکہ رائج الوقت ہوگا، بہت زیادہ یہی ہوگا نا. ٹھیک ہے، اتنا تو نہیں ہے کہ سونے چاندی کے ڈھیر گودام میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی چابیاں ہی جانور لے کے چل رہے ہیں، لوگ لے کے جا رہے ہیں. بھائی بہت ہیں خزانے. تجوریوں کی چابیاں اتنی، تجوریاں کتنی ہوں گی. تو قارون کو آپ کراس نہیں کر سکتے. کیا ہوا اس کا انجام؟ زمین میں دھس کے مر گیا، ختم. نہ بھی دھسا ہوتا تو اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا، پڑا ہوا تو قبر میں ہی ہوتا. تو آپ اگر حکومت چاہتے ہیں کہ یار نہیں یار کوئی عہدہ ہونا چاہیے، کچھ عہدہ ہو، کچھ محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا تو محلے کا کوئی ناظم بن جاؤں، یا میں 21ویں گریڈ کا آفیسر بن جاؤں، کچھ تو بنوں، کب تک 11ویں اسکیل پہ جاب کروں گا. تو بھائی آپ فرعون سے آگے بولو نہیں. ہزاروں کو قتل کر دیا، کوئی آواز اٹھانے والا نہیں. اتنا روب، اتنا دبدبا، وہ بھی مر گئے انا للہ ہو کے ختم. بڑی باتیں کی اس نے، انا ربکم الاعلی، میں یوں ہوں میں یوں ہوں. پانی میں ایک غوطہ لگایا ہے، سب پھنے خانیاں ختم. نہ بھی لگاتا غوطہ اب تک ویسے ہی مر چکا ہوتا. تو اس لیے یہ تو کھلونے ہیں، یہ حکومت، یہ دولت، یہ پلاٹ، یہ بحریہ ٹاؤن، یہ گاڑی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ کھلونے ہیں کھیلنے کے لیے، آزمائش کے لیے اللہ نے دیے ہوئے. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ پبلک کی باتیں. یہ گھر میں بیوی آپ سے اس قسم کی باتیں نہیں کرے گی، بیوی سے شوہر اس قسم کی باتیں نہیں کرے گا، ابا بچوں سے ایسی باتیں. ابا کہے گا بیٹا کیا کر رہا ہے آج کل، تو کما کتنا رہا ہے جب تیری پینٹ میں ہاتھ ڈالو کچھ بھی نہیں نکلتا. یہ تو خیر ابا نہیں ہے تو بیوی یہ باتیں کرتی ہے، کیونکہ پینٹ میں ہاتھ کون ڈالتا ہے؟ جب لٹکی بھی ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے بیگم پینٹ میں ہاتھ ڈال کے بٹوا چیک کرتی ہے، کچھ نہ کچھ پیسے بہت سے بتا کے کرتی ہیں، بہت سے چھپا کے بھی کرتی ہیں. تو یہ سب پبلک کی باتیں ہیں. حتیٰ کہ بسا اوقات مسجد کے امام صاحب بھی تنخواہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی تنخواہ کے حساب سے اس سے چندے کا مطالبہ کیا جائے. ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہے. اللہ کیا باتیں کرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جتنی کائنات ہے نا، ہر چیز کی ایک ایج ہے.
یہ ہمیشہ کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں بنایا، ہر چیز کو فنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں واقعی ہے بھی ایسا، مچھر کی زندگی ایک دن کی ہوتی ہے، وہ ایک دن میں پیدا ہو کے بچے دے کے انڈے دے کے زندگی گزار کے مر کے ختم۔ کھٹملوں کی بھی پتہ نہیں 2-4 دن کی ہوتی ہوگی، لیکن وہ 2-4 دن میں اتنے کھٹمل پیدا کر کے جاتا ہے کہ اتنے کھٹمل کے لگتا ہے کہ وہ جو پیدا ہوا تھا نا تو سارا دن اس کے علاوہ کوئی کام اس نے کیا نہیں، ہزاروں انڈے بچے پیدا کر کے جاتا ہے کمبخت۔ تو اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا کسی مقصد کے لیے، وہ مقصد ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ دیکھتا ہے کون اپنے پیدا کرنے والے سے لو لگا کے لگتا ہے، کون اس کی اطاعت کرتا ہے اور کون اس دنیا ہی کو مقصد بنا لیتا ہے، اسی میں کی عیش و عشرت میں لگ جاتا ہے۔ جو عیش و عشرت میں لگا ہے اللہ ابھی بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے، جو عبادت میں لگا ہے اس کو بھی کچھ نہیں دے رہے۔ اللہ کہتے ہیں سارا نظام تباہ و برباد کرنے کے بعد پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ جو تمہاری قسمیں بنی ہوئی ہیں نا، کالا گورا اونچا لمبا چھوٹا موٹا دبلا دولت مند غریب صحت مند، یہ سب قسمیں کیا ہو جائیں گی؟ ختم۔ کیونکہ اللہ جو رزلٹ اناؤنس کرے گا تو 3 قسم کے لوگ سامنے آئیں گے۔ ایک وہ جو امتحان میں فیل، چاہے وہ کالے تھے یا گورے، معذور تھے یا صحت مند، ہر آدمی کا امتحان ہے۔ جو بیمار ہے اس کا بیماری میں امتحان ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیمار رکھا، بیماری میں صبر کر کے امتحان میں کامیاب ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے صحت دی، سلیمان علیہ السلام کو بہت اعلیٰ صحت عطا فرمائی، اس صحت میں ان کو آزمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو غریب مسکین بنا کے آزمایا، سلیمان علیہ السلام کو ایسی دولت دی ہے، ایسی دولت کہ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو ایسی دولت نہیں ملے گی، ان کو اس دولت میں آزمایا، کسی کو مرد بنا کے آزمایا، کسی کو عورت بنا کے آزمایا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کا زلزلہ قائم ہوگا، سب ختم، جب پھر دوبارہ سور پھونکوں گا تو لوگ قبروں سے جب اٹھیں گے، کنتم ازواجن ثلاثا، 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا سب کو میں۔ ایک وہ جو امتحان میں فیل، ان کو قرآن کہتا ہے اصحاب المشأمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا، یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ اس دنیا میں امتحان میں ناکام۔ اس میں کروڑ پتی لوگ بھی ہوں گے، اس میں غریب بھی ہوں گے، اس میں بیمار بھی ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ غریب جنت میں جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ غریب غربت میں خدا کو خوش نہیں رکھتا، یہاں بھی ٹینشن وہاں بھی ٹینشن۔ لوگ سمجھتے ہیں مالدار سارے جہنم میں جائیں گے، بھائی دولت بھی ہے، عیش و عشرت بھی ہے، لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، یہاں بھی مزے وہاں بھی مزے۔ قرآن کہتا ہے سلیمان کے یہاں بھی مزے تھے اور وہاں بھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہاں بھی اللہ نے خوب عیش و عشرت دی، وہاں بھی، تو دونوں جگہ مزے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جو اس امتحان میں، بولو بھائی کیا ہو گیا؟ ناکام۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ، کچھ وہ ہوں گے جو دائیں ہاتھ والے ہوں گے، یہ اس امتحان میں پاسنگ مارکس لے کر آئیں گے، ایکسیلنٹ نہیں، A1 گریڈ بولو نا بھائی، نہیں، پاسنگ مارکس، کامیاب ہو گئے۔ ان کو اعمال نامہ کہاں دیا جائے گا؟ دائیں ہاتھ، جہنم میں نہیں جائیں گے، جنت مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کچھ ہوں گے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو پاس ہونے والے لوگ ہیں کیا خوب ہوں گے وہ بھی۔ ما اصحاب اللہ خود تعریف کر رہے کیا زبردست۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے کیا ہی برے ہوں گے وہ، کتنا برا ٹھکانہ۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، فرمایا کچھ لوگ وہ ہوں گے جو سبقت کرنے والے تھے، ایکسیلنسی کے ساتھ مارکس لیے انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو واقعی سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ جو ہر نیکی میں دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش۔ ان کا سب سے پہلا مصداق مجاہدین ہے، جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر کے میدان جنگ میں نکلتے ہیں، دنیا کو خیر آباد لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ پرسوں رائیونڈ سے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، 40 سال سے رائیونڈ میں مقیم ہے، 40 سال ہو گئے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے بولو وقف۔ میں نے ایسے دیکھے ہیں تبلیغ میں بزرگ
करोड़पति लोग हैं, उनका बिजनेस है चलता हुआ, तो बिजनेस चल रहा है अपनी जगह, बिजनेस को बहुत थोड़ा टाइम किसी के जिम्मे लगा दिया और वो सारे वसाइल कहाँ खर्च हो रहे हैं? दावत। मैं एक दफ़ा गया इज्तिमा में, एक साहब देख पे बैठे हुए हैं ना, ढक्कन हटा के खाना बांट रहे हैं लोगों को। मैंने कहा कोई पकवान सेंटर होगा इनका, पता चला बहुत बड़ा ताजिर है भाई, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को कैसा वक़फ़ किया है कि अल्लाह के दीन की और दीन वालों की खिदमत के लिए देख पे बैठ के लोगों को चावल तकसीम, इकराम हो जाए भाई लोगों का, लोग अल्लाह की राह में निकल जाएं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मई यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरदातिल्लाह, अल्लाह फरमाते अपने आप को बेच दिया उन्होंने। तो ये कौन है? ये पासिंग मार्क्स वाले नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो वस्साबिकून अस्साबिकून, बहुत सबकत कर ली इन्होंने। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन, अल्लाह फरमाते हैं ये जो साबिकीन है ना, जो एक्सीलेंसी के साथ पास होंगे, ये पहले लोगों में बहुत होंगे, यानी सहाबा में और ताबिईन में। बाद में ये लोग थोड़े से शॉर्ट हो जाएंगे। आबादी के रेशो के लिहाज से शुरू में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा। इससे भी पता चलता है कि रवाफिज जो ये कहते हैं कि सहाबा में चंद ठीक थे, बाकी सारे माज़ अल्लाह मुनाफिक, तो कुरान तो क्या कहता है? शुरू के लोगों में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा, असहाब यमीन की नहीं, साबिकून की। शुरू के लोगों में बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे क़यामत करीब होती जाएगी ये लोग मार्केट में शॉर्ट होते जाएंगे, इनकी तादाद क्या होती चली जाएगी आबादी के लिहाज से। फरमाया फी जन्नातिन नईम, ये जो अस्साबिकून हैं ये ऐश के बागात में होंगे, अला सुरुरिम मौजूना, खूबसूरत तख्त जन्नत में बिछे हुए होंगे जिस पर ये बैठे हुए होंगे, मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन। कुरान जन्नत की नेमतों का तज़किरा करता है तो ऐसे अंदाज में कि इंसान की जो का मेंटल लेवल है ना, उससे ऊपर की बातें ना हो और हर दौर के इंसान को जन्नत समझ में आ जाए, वरना जन्नत को मिसाल के जरिए बयान करना मुमकिन नहीं है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। देखो, अल्लाह ने हमें दुनिया में जो नेमतें दी हैं ये हमारे किसी अमल का बदला नहीं है, लेकिन इन नेमतों में कितने मज़े रखे हैं। शदीद प्यास के वक्त आप पानी पिएं, कैसा मज़ा आता है। जिसके पास थोड़ा सा पैसा हो, कैसी मज़े की ज़िंदगी गुजर रही होती है उसकी, हालांकि ये अमल का बदला नहीं है। तो सोचो, अल्लाह जब अमल का बदला देगा और नुज़ुलम मिन गफूरिर रहीम, और अल्लाह की तरफ से मेज़बानी होगी, मेहमान बनेंगे हम उसकी जन्नत में, तो फिर माला आइनुर रात वला उदुनुन समियत वला खतरा अला क़ल्बि बशर। नबी ने फरमाया ऐसी नेमतें अल्लाह ने तैयार करके रखी हैं जो ना किसी आँख ने आज तक देखी, ना किसी कान ने उनका हकीकी तज़किरा सुना और ना किसी दिल में उनका ख्याल भी गुजरा है। यानी आप ऐशो इशरत जितना सोच सकते हो ना, आपकी जहां इंतहा खत्म होगी उससे भी आगे की चीज है जन्नत। बहुत खुशकिस्मत लोग हैं जो इस दुनिया में थोड़ी सी कुर्बानी देकर अपने ऊपर जन्नत को वाजिब कर लेते हैं, और बहुत ही बदकिस्मत लोग हैं जो थोड़े से गुनाह हैं जिनको आराम से छोड़ा जा सकता है, मगर उन चंद हराम लज्जतों की खातिर अपने आप को जन्नत से महरूम कर रहे हैं। तो कुरान कहता है यतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, अल्लाह कुछ मिसालें दे रहे हैं जन्नत में ऐसे खूबसूरत बच्चे। सूरह दहर में अल्लाह ने फरमाया इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, खिदमत के लिए अल्लाह जन्नत में बच्चों को पैदा किया। अल्लाह ने बहुत सारे बच्चे होंगे जो आपकी खिदमत करेंगे, और इतने खूबसूरत बच्चे, कुरान कहता है जैसे तस्बीह खूबसूरत दाने टूट के बिखरते हैं ना, कैसी अच्छी लग रही होती है वो दाने बिखरे हुए मोती, वो जन्नत में बच्चे ऐसे फैले हुए होंगे जैसे तस्बीह के दाने टूट के उसके मोती बिखर गए हैं। फरमाया भी अक्वाबी वबारिक वकासिम मिन मईन, उन शराबों के साथ बहती हुई शराब, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, जिससे ना सर में दर्द होगा ना ये बहकी बहकी बातें करेंगे। वफाकिहतिम मिम्मा यतखय्यरून, जो फल खाना चाहेंगे, वलहमि तयरिम मिम्मा यश्तहून, और उड़ते हुए परिंदों का गोश्त, जिस परिंदे के खाने की इनको ख्वाहिश होगी। वहूरुन ईन, और फरमाया इनकी निकाह हम ऐसी औरतों से करेंगे। हूर अरबी में कहते हैं हवरा की जमा, हवरा कहते हैं इंतहाई सफेद रंगत वाली, और ईन आईना की जमा, ईन आईना कहते हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली। तो अल्लाह को हमारी फितरत का पता है ना, तो अल्लाह ने बताया कि सफेद रंगत वाली बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाली औरतों से मैं इनका निकाह कराऊंगा।
کامثال اللؤلؤ المکنون، ان عورتوں کی مثال اور حسن و جمال ایسا ہوگا جیسے خوبصورت موتی ہوں جن کو چھپا کے رکھ دیا ہو، ان پہ کوئی گرد و غبار نہ ہو. خوبصورت موتی ہو نا، ان کو آپ چھپا کے رکھیں تو ان کی شائننگ میں، ان کی چمک میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی. جزاء بما كانوا يعملون، فرمایا اس عمل کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، کوئی بیکار سر میں درد کرنے والی بات نہیں سنیں گے. الا قیلا سلاما سلاما، ہر طرف سے سلامتی. واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور فرمایا جن کو پاسنگ مارکس ملے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، ان کے بھی کیا خوب مزے ہیں. فی صدر مخضود، ایسے بیری کے درخت جن میں کانٹے نہیں ہوں گے. وطلح منضود، گچھے لٹکے ہوئے کیلوں کے. دیکھو ایک کیلا ٹھیلے سے خرید کے کھایا جاتا ہے، ایک درخت پہ خوبصورت لٹکا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ لٹکے ہوئے پھلوں کا قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں. قطوفها دانیہ، لٹکے ہوئے جو گچھے والے پھل ہوتے ہیں نا، وہ الگ ہی اس میں لطف آتا ہے کھانے کا. فرمایا وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ وفرش مرفوعۃ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا. فرمایا ان کو جو ہم حوریں دیں گے، جو ان کو عورتوں سے ان کا نکاح کریں گے، یہ وہ عورتیں ہیں جن کو ہم نے جنت ہی کی مٹی سے پیدا کیا. فجعلناہن ابکارا، اور ان کو ہم نے کنوارا بنایا ہے. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جس جنتی کو یہ خوبصورت عورتیں ملیں گی، اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا اور نہ کسی جن نے ان کو چھوا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے عورت کی یہ خوبصورتی ہے کہ نکاح سے پہلے اس کا کسی سے ریلیشن، بولتے کیوں نہیں بھائی، یہ اس کی حسن ہے، یہ اس کی خوبصورتی ہے. اس لیے اللہ نے جنتیوں کے لیے ایسی عورتوں کا انتظام کیا ہے مقصورات فی الخیام، جن کو خیموں میں بند کر دیا ہے. اور آج لوگوں کو کس طرح کی عورتیں چاہیے؟ بولڈ، بہت زیادہ ماڈرن ہونی چاہیے. پھر وہ جب، ابھی کیا میں بولوں، جنت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، پھر جب وہ سر پہ جوتے پڑتے ہیں نا، اور شکوک اور شبہات، یار یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، کہ گھر سے غائب ہے، آ ہی نہیں رہی ہے. مرد کا بھی یہی ہے، ماڈرن آدمی ہوتا ہے، عورت کو اس پہ اعتماد نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ فون، ایسی فون آیا، بیگم بیٹھی بھی ہے نا، ایک دم یوں کر کے گھما دیا اس کو شک ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے بھائی. اور ادھر ان کو شک. یورپ میں ایک ماہر نفسیات ہے، اس کا میں نے کچھ سال پہلے بیان سنا. اس نے کہا بھائی یہ جو پہلے ہی شادیاں بہت کم ہو رہی ہیں، اب ان شادیوں میں میاں بیوی کو ایک دوسرے پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں، تو ان بیسس پر طلاق نہ دیا کرو. اگر دونوں غلط ہیں تو کوئی بات نہیں، رشتے کو چلاؤ. اصل میں وہ لوگ تو پریشان ہیں نا، ایک تو شادی ویسے ہی نہیں ہو رہی ان کے ہاں، پھر ہو رہی ہے تو ان میں بہت سو کے تعلقات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. بیگم پکڑی گئی اسکائپ پہ بات کرتے ہوئے، میاں پکڑا گیا کسی سے بات کرتے ہوئے. تو وہ ماہر نفسیات کہہ رہا تھا بھائی اگر پکڑے بھی جا رہے ہیں تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بات نہیں. اگر اس کا اس سے بھی فرینڈ شپ ہے، بیوی تو تمہاری ہے نا، اور بیوی کو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں اگر اس کی گرل فرینڈ ہے اور اس سے تعلقات ہیں، میاں لیگل تو تمہارے لیے ہے نا یہ. تو اس پہ وہ ماہر نفسیات سمجھا رہا تھا کہ ان باتوں کی وجہ سے ڈیورس نہ لو نہ دو، تاکہ تو تھوڑے بہت شادی کے جوڑے بچے ہوئے وہ تو بچے. میں نے کہا دیکھو کیسا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے کہ اب میرج لائف کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو بھی لیگل قرار دیا جا رہا ہے کہ کاغذ میں میاں بیوی بن کے رہو، کوئی بات نہیں، حقیقت میں بے شک نہ بھی ہو، ورنہ یہ کاغذی شادیاں بھی کیا ہو جائیں گی، بولتے کیوں نہیں، ختم. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، عورت کی عفت، عورت کی پاک دامنی، وہ باپ کے گھر سے نکل کے کہاں جائے گی؟ شوہر کے گھر میں سیدھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو جنت کی مٹی سے بنایا اور کنوارا بنایا، عرباً اتراباً، اور ہم نے ان کو ہم عمر بنایا. لوگ عام طور پر کم عمر لڑکیوں سے شادی کی خواہش ظاہر کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے. تو جنت کی عورت خوبصورت ہوگی لیکن آپ کی ہم عمر، کیونکہ ہم عمر سے انسان کا مینٹل لیول ملتا ہے، وہ اپنے غم اس کے سامنے بیان کر سکتا ہے، راز کی باتیں اس کے سامنے. لیکن دنیا میں ہم عمر جب ہوتی ہے تو آپ اگر 50 سال کے ہیں تو ہم عمر بھی کتنے سال کی ہوگی؟ 50 سال. تو میچور تو ہوگی لیکن حسن و جمال ختم ہو جاتا ہے. تو جنت میں اللہ نے یہ دونوں نعمتیں دی ہیں. فرمایا لاصحاب الیمین، یہ ان لوگوں کو نعمتیں ملیں گی جو دائیں ہاتھ والے ہیں. ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین.
فرمایا یہ پچھلوں میں بھی بہت اور قرب قیامت میں بھی یہ لوگ بہت ہوں گے. یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہر دور میں اصحاب یمین ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے. یہ کبھی بھی مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہوں گے کہ 2-4 آدمی دنیا میں نیک بچے ہوں باقی سارے کیا ہو گئے ہوں خراب ہو گئے. ایسا نہیں ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ, جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا کتنے ہی برے ہیں. فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ, گرم لو اور کھولتے ہوئے پانی میں. انہم کانوا قبل ذالک مترفین, جہنم کی آگ میں ہوں گے. فرمایا یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں اترایا کرتے تھے. وکانوا یصرون علی الحنث العظیم, ایک بہت بڑا جرم ان کی زبان سے سرزد ہوتا تھا. وہ کیا جرم تھا؟ یہ کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. جب بھی میں آیت پڑھتا ہوں مجھے لمس یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس, اقرا یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس, کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر اور ان کے اسٹوڈنٹس, بحریہ یونیورسٹی کے پروفیسر ان کے اسٹوڈنٹس یاد آتے ہیں جن میں ایتھیزم اور مذہب کی بغاوت بہت اسپیڈ کے ساتھ پھیل رہی ہے. جو سائنسدانوں سے کچھ ضرورت سے زیادہ متاثر ہو گیا تھا, جو یہ سمجھتا تھا کہ لائف اسٹائل بھی ان کو ان کا باپ ڈاروین سمجھائے گا کہ ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں, یا اللہ ہے یا نہیں ہے, ہم نے خدا کی عبادت کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یہ سمجھتے تھے ہر چیز میں ہمارے باپ کون ہیں؟ سائنٹسٹ ہیں. یہ ایجوکیشن سے اتنا متاثر ہو گئے تھے. قرآن کہتا ہے یہ بہت بڑا جرم کرتے تھے. وہ جرم کیا ہے؟ یہ کہتے تھے اِذَا مِتْنَا, بھلا جب ہم مر جائیں گے, وَكُنَّا تُرَابًا, ہم مٹی ہو جائیں گے, وَعِظَامًا, جب ہڈیاں ہو جائیں گے, أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ, تو سائنس تو کہتی ہے کہ پھر دوبارہ زندگی کا امکان ممکن, بولو نہیں. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا ہرگز یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے کہ کچھ دن پہلے ایک ہندو نے میرے بیان پہ تبصرہ کیا. کہیں ہم نے جنت پہ بیان کیا, گناہوں سے بچنے پر بیان کیا, آخرت کے پر بیان کیا, تو کسی ہندو نے, کیونکہ نام سے پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ مسلمان نہیں ہے, اور اس کے تبصرے سے بھی پتہ چل گیا, اس نے کہا کہ یہ مسلمان اسکالرز جو ہیں یہ اپنی عوام کو جنت جہنم فرشتے انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے جس کی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر سکتا, اور یہ دنیا کے بہت ساری لذتوں سے محروم ہے. انہی چکروں میں الجھا کے رکھیں گے یہ فرشتے, قبر کا عذاب, ٹھیک ہے, جنت اور کیا جہنم. آگے اس نے یہ کہا اچھا پھر جب ایسا کوئی بولنگ ہوتی ہے نا تو پھر آگے سے چھکے چوکے مارنے والے بھی بہت ہوتے ہیں. تو فوراً کچھ لوگوں نے رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا نا تو پتہ چلے گا. ہندو کو رپلائی یہ کیا کہ تو جب مرے گا, کوئی ہندو کا نام کسی کے ذہن میں ہے تاکہ میں جب تک کوئی کریکٹر سامنے نہ آئے نا تو مزہ نہیں آتا. کوئی ہندو کا نام بتائیں, ہے جی رمیش, کوئی ٹائٹ نام ہو جو ہندوؤں کا مزہ آتا ہو جس کو ہے. ابھی کوئی نٹور لال ٹائپ کا نا کوئی مزہ آ رہا ہو جس کو پڑھنے میں. امر لال مزہ نہیں آ, نٹور لال بھی ہے نا, کوئی نٹور لال ہے. رنجیت سنگھ تو سکھوں کا ہوتا ہے نا. کوئی نریندر کر کے آ رہا ہوگا, مزہ آ رہا ہو اس میں نام لینے میں. نریندر مودی تو وہ ہے نا وزیر اعظم ہے. خیر کوئی نٹور لال صاحب تھے, کوئی بھی تھے, تو ہمارے غفار بھائی تھے جو بھی تھے, انہوں نے یہ کمنٹس کیے کہ تو جب مرے گا نٹور لال تو تجھے پتا چلے گا, مرے گا تو پتا چلے گا. اب ان کو یہ کمنٹس نہیں کرنے چاہیے تھے, یہ تو آپ نے دھمکی دے دی نا. تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا, بات تو صحیح کی, جب مرے گا تو پتا چل جائے گا تجھے, لیکن ہر صحیح بات کرنے کی ہر ایک کے ساتھ کرنے کی نہیں ہوتی. غیر مسلم کے ساتھ بات چیت میں اس طرح کی دھمکیاں دینا شروع کر دینا, اس کے ساتھ تہذیب سے دلائل سے بات کرنی چاہیے. اور اگر دلائل نہیں ہے تو چپ کر کے بیٹھے رہو, کیا ضرورت ہے اپنے پھینکنے کی رپلائی میں. تو مرے گا تو پتا چلے گا, یہ دھمکی جب ہو جب آپ دلائل سے سمجھا کے عاجز آ گئے ہو, پھر آخر میں کہو کہ بیٹا مرے گا تو پتا چل جائے گا. جیسے قرآن نے بھی دھمکیاں دی ہیں, دلائل کے انبار لگا دیے, پھر بھی جب بات سمجھ میں نہیں تو اللہ نے فرمایا تمتعوا, مزے اڑا لو, فإن مصيركم إلى النار, آنا جہنم کی آگ کی طرف ہے, اڑا لو مزے. کوئی فرشتہ نہیں ہے, کوئی قبر نہیں ہے, کوئی جنت نہیں, کوئی جہنم نہیں, مزے کرو. پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ. تو وہ جو نٹور لال سنگھ تھے انہوں نے جواب میں رپلائی کیا, انہوں نے کہا کہ مرنے کے بعد فرشتہ بھی نظر آئے گا, جنت بھی نظر آئے گی, جہنم بھی نظر آئے گی. تو آنی تو دنیا میں چاہیے جب ہمیں اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جب دنیا میں ہمیں ایک چیز نظر نہیں آ رہی, جب ضرورت ہے,
تو مرنے کے بعد دکھا کے کیا ملے گا؟ اسلام کیوں دکھانا چاہ رہا ہے مرنے کے بعد یہ چیزیں؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اشکال اعتراض آ رہا ہے سمجھ میں کہ بھئی یہ کیسا دین ہے جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد سب چیزیں نظر آئیں گی؟ تو مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ ابھی دکھاؤ نا، تاکہ ابھی ہم دیکھ لیں، ایمان لے آئیں۔ اللہ کو نہ اللہ نظر آ رہا ہے، اس نے اللہ کبھی کہا نہ اللہ نظر آ رہا ہے، نہ فرشتے نظر آ رہے ہیں، نہ جنت نہ جہنم نظر، کچھ بھی نہیں آ رہا، اور بولنے مرنے کے بعد نظر آئے گا۔ تو عمل تو ابھی کرنا ہے، اور دکھا کب رہے ہو؟ مرنے کے بعد۔ تو جب ضرورت ہے اس وقت دکھاؤ نا۔ تو نٹور لال کا اعتراض سمجھ میں آیا؟ اس کا قرآن نے جگہ جگہ جواب دیا ہے۔ یہی تو بات ہے جو پیغمبر لوگوں کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں۔ دکھا دیں، اگر اللہ یہ دنیا میں چیزیں دکھا دیں تو پھر آزمائش بولو بھائی ختم۔ دیکھی بھی چیزیں تو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں۔ جو نظر آ رہی ہیں چیزیں نٹور لال بھائی، ٹھیک ہے، وہ تو تم بھی دیکھ رہے ہو اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں صغرے کبرے ملا کے نتیجہ اخذ کیا جائے، دلائل اس کا تجزیہ کر کے کوئی صحیح نتیجے پہ پہنچے اور کوئی غلط نتیجے پہ، وہاں انسان کی آزمائش اور وہاں انسان کا امتحان ہوتا ہے۔ قرآن بار بار اپنی کتاب میں کہہ رہا ہے، اللہ اپنی کتاب میں بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو علامت بنایا ہے، اور علامت ہمیشہ اس چیز کی ہوتی ہے جو چیز کبھی نظر نہیں آتی۔ اگر وہ نظر آئے تو پھر اس کے لیے علامتوں اور سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دیکھو بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ یہ علامت ہے کس کی؟ کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے جو اس کی بنیادی ضرورتوں سے واقف ہے، کیونکہ اللہ نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ کی یہ صفات کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی، اور وہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، یہ صفت بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ تو اللہ نے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ایک علامت لگائی ہے سائن بورڈ کے، اسے دیکھ کر مجھ پر ایمان لاؤ۔ ان میں ایک نشانی کیا ہے؟ ادھر بچے کی پیدائش ہوئی، ادھر ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا۔ کیا یہ خود بخود ہو رہا ہے؟ یہ جو ماں کے پیٹ میں اور ماں کے جسم میں ایسے سافٹ ویئر ڈل گئے ہیں کہ ادھر بچہ پیدا ہوا، پہلے ماں روٹی کھا رہی تھی، اس سے گوشت بنتا، اس سے خون بنتا، ادھر ماں نے روٹی کھانا شروع کی، فوراً بچے کی پیدائش پہ کیا تبدیلی آئی ہے؟ دودھ بننا شروع ہو گیا۔ یہ خود بخود ہو رہا ہے، یہ سائن بورڈ ہے، علامت ہے جو آپ کو بار بار بتائے گا کہ اس بچے کو کوئی بنانے والا ہے۔ اور ایسے پروگرام جو ماں کے پیٹ میں داخل ماں میں انسٹال کر دیے، اس کا یہ کوئی پروگرامر ہے، یہ خود سے نہیں ہو رہا۔ آپ ایک کمپیوٹر میں ایف کا بٹن دباتے ہیں کی بورڈ پہ تو ایف لکھ کر آتا ہے، ورڈ پیڈ پہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ کمپیوٹر کو اتنی سمجھ خود بخود پیدا ہو گئی، یقیناً اس میں کسی سائنسدان نے پروگرامنگ کی ہے، اس میں ونڈو کو انسٹال کیا گیا ہے، اس میں پورا سیٹ اپ لگایا گیا ہے۔ خدا کی قسم ایف کا بٹن دبانے سے سامنے ایف لکھ کر آ جائے، یہ اتنا پیچیدہ سسٹم نہیں ہے۔ بچے کی پیدائش ہوتے ہی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جائے، اللہ کی قسم یہ مشین کمپیوٹر سے کروڑ گنا زیادہ پیچیدہ ہے۔ تبھی آج تک بڑے بڑے ذہین سائنسدانوں نے کمپیوٹر تو ایجاد کر لیا، مگر ایسی مشین ایجاد نہیں کی اب تک کہ وہ بچہ پیدا کرے اور اس کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جائے فوراً۔ یہ عجیب بات ہے، کمپیوٹر کو دیکھ کر تو یقین کر لیتے ہیں اس کا بنانے والا کوئی بڑا ذہین سائنسدان ہے، اور بچے کی پیدائش کو دیکھ کے یقین نہیں کرتے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی رب ہے، علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور وہ اپنے بندوں سے محبت بھی کرتا ہے اور اپنے بندوں کی ضرورتیں پوری بھی کرتا ہے۔ نشانیاں وہیں دکھائی جاتی ہیں جہاں اصل چیز۔ دیکھو آپ جب روڈ پہ سفر کرتے ہیں تو سائن بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے خبردار آگے کھائی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوتا؟ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کھائی نظر آ رہی ہوتی ہے؟ نہیں آ رہی ہوتی نظر۔ اگر نظر آ رہی ہوتی تو پھر سائن بورڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کائنات اللہ نے اپنے انٹروڈکشن کے لیے پیدا کی ہے۔ اگر اللہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا اور اللہ نے اپنے آپ کو دکھانا ہی ہوتا تو پھر اللہ کو انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت نہیں تھی اپنے آپ کو، پھر اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ پھر ہندوؤں کو بھی اللہ نظر آ رہا ہوتا اور اللہ بھی نظر آ رہا ہوتا۔ جب اللہ نظر آئے گا تو جو آرڈر دے گا وہ تو بہت اچھی طرح ماننا پڑے گا۔ ایس ایچ او صاحب جب نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ کوئی آرڈر دیتے ہیں تو اس آرڈر پر عمل ہونے کے لیے کسی مذہبی اسکالر کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ جو مذہبی اسکالرز کا مذاق اڑاتے ہیں نا بہت سے غیر مسلم، یہ اس لیے اڑاتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں مگر اللہ کو ماننے کے لیے تیار